السلام علیکم ناظرین، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی. اور کبھی کبھی آپ اخبار پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی جب آپ خبریں دیکھتے ہیں، کوئی ویب سائٹ آپ نے کھولی ہے تو آپ کو کبھی کبھار کچھ خبروں پہ ہنسی سی آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس پہ کیا ری ایکشن دیں. مثال کے طور پہ ایک خبر ہے جو اخبار میں چھپی ہوئی ہے: الحمدللہ مشکل دور سے نکل آئے، ملکی معیشت بہت جلد مستحکم ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، اور کون کہہ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا کون کہہ رہا ہے؟ تو کبھی کبھی چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے ایسی خبریں پڑھ کے، سرخیاں. اچھا، پھر اگلی خبر سنیں: شرح سود 22% برقرار، مہنگی بجلی، اضافی ٹیکسز سے مہنگائی بڑھے گی. یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کہہ رہے ہیں. گورنر صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ آپ سجیسٹ کریں اپنی، مطلب جس حکومت کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں کہ بجلی اور جو اضافی ٹیکسز ہیں ان میں کمی کی جائے. خیر، بہرحال یہ خبروں کا سلسلہ اور ہنسی مذاق کا سلسلہ اس قسم کے بیانات پہ تو چلتا رہے گا. لیکن کنفیوشیس جو ایک بڑا مفکر کہلایا جاتا ہے اور جو بہت کچھ کہہ گیا اپنے مطلب وقت میں، اور جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. اب یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک میں پوائنٹ ٹو پونڈر چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور اس کو سمجھانے کے بجائے میں کوشش یہ کروں گی کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ اس بات کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آیا. کنفیوشیس یہ کہتا ہے وی ہیو ٹو لائفز. کنفیوشیس یہ کیسے کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو لائفز؟ چلیں ابھی سنیں، آگے سنیں، بات فوراً کنکلوژن پہ نہ پہنچے. کنفیوشیس یہ کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو لائفز، یعنی کہ ہماری دو زندگیاں ہیں، اور دوسری والی تب شروع ہوتی ہے جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری ایک ہی زندگی ہے. اب وہ اس بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ ہے ذرا گول مول سی بات کر گئے ہیں کنفیوشیس میاں، لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر یہ کلپ اپلوڈ ہو جائے گا، اور فیس بک پر آپ جائیں، ٹویٹر پر جائیں، آپ کو یہ کلپ وہاں پر ملے گا. اس کے نیچے اپنا تفصیلی جو آپ کا مشاہدہ زندگی کا ہے اس کی بیس پر اس کو ایکسپلین کریں کہ کنفیوشیس کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ وی ہیو ٹو لائفز، یعنی کہ ہماری صرف دو زندگی ہیں. اینڈ دا سیکنڈ ون بگنز وین وی ریئلائز دیٹ وی ہیو اونلی ون، یعنی کہ دوسری زندگی تب شروع ہوتی ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری صرف ایک ہی زندگی ہے. تو یہ کنفیوشیس کا جو کوٹ ہے، یہ قول ہے، اقوال زرعی ہیں. یہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہمیشہ کام کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے، اکثر بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. کبھی کبھی بھاشن بڑا اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی بھاشن بڑا امپورٹنس کی اہمیت نہیں رکھتا. آج کا بھاشن جو ہے وہ آپ کے نام ہے، تو آپ نے مجھے یہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا. اور جس کے انٹرسٹنگ کامنٹس ہوں گے وہ میں کل پروگرام میں کام کی بات کے اس میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی. یہی کنفیوشیس سے ہی ہم آغاز کریں گے پروگرام کا، اور پھر آپ کے کامنٹس آپ کو ہی پڑھ کے سنائیں گے کہ کس نے اس کا کس طریقے سے جو ہے وہ تشریح کی ہے، یا کس طریقے سے کنفیوشیس کے اس کال کو ایکسپلین کیا ہے. آج کی کام کی بات جو تھی وہ آپ کے حوالے سے تھی، آپ کے نام تھی. اب آپ کو میں لے کر چلتی ہوں ذرا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خبروں کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں 60 سیکنڈز نیوز. سویڈن اور ڈنمارک میں پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات. حکومتی اتحادیوں کو 2 دن میں نگران وزیر اعظم کے لیے نام دینے کی ڈیڈ لائن. سی پیک کے 10 برس مکمل ہونے پر خصوصی تقریب. چین کا سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان. باجوڑ دھماکے میں 54 افراد شہید ہوئے، حملہ آوروں تک تقریباً پہنچ چکے ہیں سربراہ سی ٹی ڈی. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان. اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 2 سال بعد 100 انڈیکس 48,000 کی سطح عبور کر گیا. سعودی عرب یوکرین میں امن کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا. عورتوں کے خلاف جرائم ملک بھر میں ہو رہے ہیں، منی پور واقعے نے دل دہلا دیا. بھارتی چیف جسٹس سپریم کورٹ ڈاکٹر جسٹس دھننجیا کا بیان. اور سعودی عرب اور اسرائیل کو ملانے والے جدید ترین ریلوے منصوبے ون اسرائیل کا آغاز. جی، تو آپ نے سنا 60 سیکنڈز نیوز. مختلف خبریں دنیا بھر سے آپ کے لیے ہم اکٹھی کر کے اور چن کے لاتے ہیں مختلف خبریں. لیکن جو ایک انٹرسٹنگ خبر ہے جو کہ ایک طرح سے جس کو خوشائند بھی سمجھا جا رہا ہے، وہ سویڈن سے آئی ہے. اور سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے پر مسلمانوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے. اس رد عمل کے پیش نظر ڈنمارک تمام مذاہب کی جو مقدس کتابیں ہیں اس کی بے حرمتی پر پابندی لگانے پر غور کر رہا ہے، اور سویڈن میں بھی پابندی عائد کرنے کا امکان ہے. سو ایک ملک نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم شاید اس طرف جا رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ڈنمارک کی وزارت خارجہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے جو مظاہروں
سے انتہا پسندوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور جون میں سویڈن اور گزشتہ ہفتے ڈنمارک میں قرآن پاک کو جلانے کے واقعات پیش آئے, جس کے بعد مسلمان ممالک کے ساتھ سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا. ایک طرح سے ٹینشنز بڑھ گئیں مسلمان ممالک کے ساتھ ان ممالک کی, اور اب دونوں ممالک نے ایسے واقعات روکنے پر غور شروع کر دیا ہے. اور سویڈن کے وزیر اعظم نے تصدیق کی ہے کہ اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ قانون سازی کرتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. پتہ نہیں یہ کون سی اظہار رائے ہے جو لوگوں کی مقدس کتابوں کو, لوگوں کی مقدس ہستیوں کو, جن ہستیوں کو وہ اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں. بلینز میں مسلمانوں کی آبادی ہے, کسی کو آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی اٹھ کے یہ سوچے کہ اگر مسلمان اس قسم کا کوئی کام کر بیٹھیں یا مسلمان خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی کام کسی کی مقدس کتاب یا مقدس, تو کس طرح سے ہمیں تو پہلے ہی لیبل کیا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم ریڈیکلز ہیں, ہم ٹیررسٹس ہیں, ایکسٹریمسٹس ہیں. تو اوپر سے اگر ہم اس قسم کا کام کر دیں تو پھر تو ہمارے پیچھے بچے گئی کچھ نہیں. تو اگر مسلمان ریسٹرین دکھا رہے ہیں اور اگر مسلمانوں کی جتنی بھی آبادی ہے جہاں جہاں جن ممالک میں موجود ہیں, اگر وہ صرف مظاہروں تک ہی محدود ہیں, اگر وہ صرف اپنی آواز یا اپنے جذبات کا اظہار, اپنے دکھی دلوں کا اظہار اس قسم کے واقعات پر احتجاج کر کے کر رہے ہیں, تو ان کی بات یقیناً سنی جانی چاہیے. وہ بھی ان ممالک کے شہری ہیں اور انہی ممالک میں کماتے ہیں, رہتے ہیں, ٹیکسز دیتے ہیں. ان کی بھی باتوں کی, ان کی بھی خواہشات کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ اس قسم کے جو دماغ سے, عقل سے آری افراد کی ہے. اور کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرے گا جسٹ ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر اس قسم کے واقعات پر پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے اچھی خاصی ڈسکشن جو ہے وہ چھڑ گئی ہے, چل پڑی. اچھا, نیب کے کیسز کے حوالے سے آپ کو ذرا کچھ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز دیتے ہیں. قومی احتساب بیورو, نیب کا ادارہ جسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں, بڑی کرپشن پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن شروع ہی سے یہ تنقید کا ہدف بنا رہا ہے. کبھی ایک حکومت آتی ہے تو وہ نیب کے ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, کبھی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ اس پر نشتر برساتی ہے. اچھا, ایک رپورٹ کے مطابق, اب یہ رپورٹ میں ذرا انٹرسٹنگ چیزیں غور سے سنیے گا. ایک رپورٹ کے مطابق 2013 سے اب تک نیب میں کل 4142 کرپشن کیسز درج کیے گئے. ان میں سے 1606 کیسز جو تھے ان میں نیب کو کرپشن کے ثبوت نہیں مل سکے, جس کی وجہ سے ان کیسز کو بند کرنا پڑا. اور راولپنڈی ریجن میں کل 260 کیسز میں سے 175 عدم ثبوت کی بنا پر بند کر دیے گئے. کرپشن کے سب سے زیادہ کیسز خیبر پختونخوا ریجن سے سامنے آئے اور ان کی تعداد 1108 کے لگ بھگ رہی. 1100 سے زائد وہ کیسز تھے جن میں سے 565 کو ثبوت نہ ملنے پر بند کر دیا گیا. لاہور ریجن میں 304 میں سے 124, ملتان ریجن میں 445 میں سے 114, کراچی ریجن میں 820 میں سے 182 کیسز عدم ثبوت کی بنیاد پر بند کر دیے گئے. اب ذرا صرف یہ سوچئے گا کہ ان کیسز کو چلانے میں, ان کیسز کو بنانے میں, ان کیسز پر کام کرنے میں کیا کیا چیزیں ہماری خرچ ہوئیں. دفاتر میں یوٹیلیٹیز استعمال ہوئیں, بلز آئے, لوگوں کی تنخواہیں جو ان کیسز پر کام کر رہے تھے ان کی تنخواہیں گئیں, پھر اس ادارے کے ظاہر ہے وہ سارے ریفریشمنٹ فنڈز اور باقی سارے جو امپورٹنٹ ایک ادارے کو چلانے کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں وہ سارے استعمال ہوئے. دیگر ریجنز میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں اسی قسم کی صورتحال رہی ہے. اور بڑی یہ ایک طرح سے اس ادارے کو ویسے تو وچ ہنٹنگ کے لیے بھی بڑا استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی, اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی حالات اس سے کوئی بہت فرق نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جہاں پر دھواں اٹھتا ہے وہاں پر کچھ آگ ضرور لگی ہوتی ہے. بعض اوقات بہت سے ایسے کیسز ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کی جو اگر سیاستدانوں کی ہم بات کریں یا دیگر اداروں سے لوگوں کی بات کریں یا کوئی اور ایسا شخص ہے بیوروکریسی کی بات کریں, تو بعض اوقات لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں. ہمارے علاقے میں کوئی نیا بیوروکریٹ آئے گا, کوئی AC آئے گا, DC آئے گا, لوگ جان جائیں گے کچھ عرصے بعد کہ اس کا کانڈکٹ کیسا ہے, وہ کتنا ٹائم دفتر میں گزارتا ہے, کتنا ٹائم لوگوں سے ملتا ہے, ان کے مسائل سنتا ہے, کتنا وقت وہ افراتفری, جس کو تفریح کہتے ہیں, تفریح میں صرف کرتا ہے, کتنا ٹائم وہ اللے تللے اس کے کتنے ہیں, گاڑیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں, اگر ایک گاڑی کی انٹائٹلمنٹ ہے تو کیا اس کا خاندان تو نہیں پورا استعمال کر رہا, کیا بچوں کو اسکول سے لانے لے جانے کے لیے تو سرکاری گاڑی کا استعمال نہیں ہو رہا, کیا افسر صاحب ہی استعمال کر رہے ہیں, کوئی اور تو نہیں ان کی گاڑیاں چلاتا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ سمجھ جاتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. اب کچھ مرتبہ بلکہ زیادہ تر کے جو اگر ہم کیسز کی بات کریں ہر چیز اس طرح سے
ہمیشہ پروف بھی نہیں ہو سکے گی، لیکن لوگ اس شخص کے بارے میں یہ جانیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ یہ شخص کرپٹ آدمی ہے، یا یہ شخص جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ادارہ تو خیر پتہ نہیں کیسا ہی رہا نیب کا، وچ ہنٹنگ کے لیے خیر ہمیشہ ہی وہ بدنام رہا، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسز تو بند ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں کہ جن میں لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، بڑا مال بنایا، اور وہ آج شکر گزاری میں انہوں نے ضرور کچھ وقت صرف کیا ہوگا۔ خیر ٹویٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو ایلون مسک کو بھی بڑی آج کل سننے کو مل رہی ہیں، بڑے ہی کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایلون مسک کو اپنے اس فیصلے کے لیے سراہا ہے۔ ان میں کچھ لوگ پاکستان کے ہیں، نوٹیبلز ہیں، ان کے نام میں خیر یہاں پہ نہیں لوں گی، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں نے ضرور ایلون مسک کو سراہا ہے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے اس کو پل پڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ایلون مسک نے کیا کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، مشہور سوشل میڈیا ایپ جو ہے ٹویٹر، اس کو خریدنے کے بعد اس میں مسلسل تبدیلیاں لاتے رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی کچھ تبدیلیوں کے لیے یہ تنقید کی زد میں آئے، اور حال ہی میں انہوں نے پرندے کے لوگوں کو تبدیل کر کے اسے ایکس کر دیا ہے۔ اب ویسے تو ان کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی مختلف کمپنیز ہیں، اسپیس ایکس ہے، مختلف ویب سائٹ کی ڈومین ہے جس کو کہ انہوں نے ایکس کی ڈومین خریدی ہوئی ہے ویب سائٹس کی، اور بڑے عرصے سے خریدی ہوئی ہے، اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایکس جو الفابیٹ ہے اس سے کوئی خاص لگاؤ ہے، تو انہوں نے وہ جو ٹویٹر کی برڈ تھی، بلو برڈ بڑی کیوٹ سی، وہ تبدیل کر کے ایکس رکھ دی ہے، اور بلیک کلر کا اور وائٹ ایکس ہے جو اب آپ کو اپنی اسکرینز پہ نظر آتا ہے۔ اب وہ ایک اور تبدیلی کے لیے پر تول رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایکس تو آ گیا ہے۔ ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں صرف یہ سوال لکھا ہے کہ بلو ٹک یا بلیک ٹک۔ اب ظاہر ہے ٹھیک ہے، وہ میچ کرنا ایک تھیم کے ساتھ، ویب سائٹ کے ساتھ، اب یہی ہوگا اور کیا ہوگا، ہر چیز کو بلو کی جگہ بلیک کیا جائے گا آہستہ آہستہ۔ صارفین میں اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا بلو ٹک کو بلیک ٹک میں تبدیل کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر مسک نے یہ لکھ دیا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کیا جائے گا ہی، وہ جو چیز سوچ لیتا ہے پھر وہ اس کی طرف چل ہی پڑتا ہے، چاہے اس کو لوگ کہیں کہ اچھی ہے یا بری ہے۔ ایلون مسک نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ٹویٹر کے ماہانہ صارفین کی تعداد 53 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک سال کا مطلب اس سال کا ریکارڈ ہے، اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ ٹویٹر جلدی صرف ڈارک موڈ میں ہوگا۔ اچھا، اس سے علاوہ مطلب کچھ فونز ایسے ہیں، کچھ موبائل سیٹس ایسے ہیں جو آپ کو، بلکہ آج کل زیادہ تر جو اسمارٹ فونز ہیں وہ آپ کو ڈارک موڈ پرووائڈ کرتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے یا ویسے بھی کسی اندھیری سی جگہ پہ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں اور اگر اس کی لائٹ بہت زیادہ ہے تو وہ آپ کی آنکھوں میں چبھتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز اور کچھ ایسے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ موبائل کو ڈارک موڈ پہ استعمال کریں، یعنی کہ جو پیچھے وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی چیٹ کے پیچھے یا کسی ویب سائٹ کے پیچھے یا کسی آرٹیکل والی جو ویب سائٹ ہے اس کے پیچھے، اس وائٹ موڈ کو وہ تبدیل کر دیتا ہے بلیک موڈ میں، اور وہ بلیک موڈ آنکھوں میں چبھتا نہیں ہے جب بھی آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ آنکھوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ یہ ہے ایسا یا نہیں ہے، میں نے ایک وقت میں ضرور بلیک موڈ یوز کیا ہے کال مطلب اس کے لیے، فون کے لیے، لیکن کچھ مزہ نہیں آیا، تو پھر میں نے واپس وائٹ موڈ میں چلی گئی۔ اچھا، کچھ فونز میں ایک اور آپشن بھی آتا ہے، آپ کو دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے بلیک موڈ، ایک ہوتا ہے وائٹ یا جو نارمل موڈ ہے، اور ایک ہے سیپیا موڈ، یعنی کہ جو ہلکی سی اسکرین کا کلر پیل سا کر دیتے ہیں، اور اس پیل سے ہوتا یہ ہے کہ وائٹنس بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کمپلیٹلی بلیک سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بلیک پسند نہیں ہے تو آپ ذرا پیلنس کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کا وائٹ کلر جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں کم چبھتا ہے۔ تو ایلون مسک صاحب اب بلو برڈ کے بعد یہ آ گئے ہیں بلو ٹک کی طرف، جس کو کہ یہ بلیک بنائیں گے، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ کب ہو جاتا ہے بلیک۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے، کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ بلکہ 3 طرح کے لوگ ہیں ایکچولی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی غلطی دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نہ اس کی غلطی کریں گے نہ اس کی غلطی کریں گے، وہ پہلے ہی کیئرفل ہو جائیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اوشن گیٹ اسکینڈل کے بارے میں بڑی بات کی، بڑا سنا، بڑے گھنٹوں تک بلکہ دنوں تک اس اوشن گیٹ کی جو ایک سب مرین ٹائپ چیز تھی، اس ویسل کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ بھی تگ و دو کرتے رہے، میڈیا نے بھی بڑی کوریج دی۔ اب ہوا کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے۔ گزشتہ ماہ جو ایک جہاز تھا ٹائٹینک، اس کو دیکھنے کے لیے جانے والی جو آبدوز تھی وہ اپنے مسافروں سمیت تباہ ہو گئی تھی، اور یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی ملکیت کی تھی۔ اچھا، اب اس کمپنی کے شریک بانی اور جس کو ہم کہیں گے ان میں جن کا تازہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے شریک بانی کا، اور وہ عجیب سا ایک موضوع بنا ہوا ہے ڈسکشن کا،
اور انہوں نے کہا یہ ہے, اعلانیہ کیا بیسیکلی, کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ نظام شمسی کے گرم ترین سیارے زہرہ پر 1000 انسان بسائے گی. اب بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں کام کر رہی ہیں, بڑی بڑی گورنمنٹس, پورے ممالک اس قسم کے مشنز کو جو ہے وہ پرسو کیے ہوئے ہیں بڑے سالوں سے, بڑے عرصے سے, لیکن وہ تو نہیں کسی کو جا کے بسا سکے. اب یہ حضرت جو ہیں یہ وہاں پر لوگوں کو بسائیں گے زہرہ میں, اور ان کا اندازہ ہے کہ 2050 تک انسانوں کو زہرہ بھیجا جا سکے گا. ناسا کے مطابق زہرہ کی جو سطح ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہوئی ہے, اور اس کے اوپر سلفیورک ایسڈ کے بادل موجود ہیں جو کہ مطلب اور درجہ حرارت جو ہے وہ 900 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے, جو کہ ایک طرح سے سیسے کو بھی پگھلا دیتا ہے. اچھا, یہاں انسانوں کا زندہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے. مختلف ہمیں رپورٹس کے حوالے سے ہم پڑھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آرٹیکلز بھی چھپتے رہتے ہیں, جرنلز بھی آتے ہیں, لیکن جو شریک بانی ہیں اوشن گیٹ کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نئی ایجادات سے ان مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب دنیا کی تو تباہی پھیر دی ہے ہم نے, اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم خود مار کھا رہے ہیں. پلانٹ ارتھ کے ساتھ مطلب ہم نے جو کیا ہے وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. اب ہم نے زہرہ کو برباد کرنا ہے بھائی. تو اب ہم نے زہرہ کے بھی جو گرم ٹیمپریچرز ہیں, اور جس میں 900 ڈگری کا پہلے ہی اضافہ ہے, جہاں پر سلفیورک ایسڈ اور جس کو کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ پہلے ہی موجود ہیں خطرناک جو یہ ہیں ایلیمنٹس دنیا میں. اب ان سے ہم نے کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دنیا سے ہو گئے ہیں, بھر گئے, بور ہو گئے ہم ارتھ سے کھیل کے, ارتھ کو برباد کر کے, گلوبل وارمنگ بڑھا کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اب ہمیں زہرہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنی ہے. تو خیر اللہ ہمیں عقل دے, اور اللہ ہمیں اس چیز, سائنس, میں ویسے سائنس کے خلاف نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کی کسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کیا سائنٹیفک پروگریس کے خلاف ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, سائنٹیفک پروگریس کے خلاف نہیں ہے, لیکن آپ جہاں رہتے ہیں پہلے اس کے مسائل تو حل کر لیں. جہاں پر اتنے انسان بستے ہیں جو روز مر رہے ہیں, کوئی بھوک سے مر رہا ہے, کوئی سیلاب سے مر رہا ہے, کوئی زلزلوں سے مر رہا ہے, کوئی مطلب پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے, لوگوں کو کھانا نہیں اویلیبل, خوراک نہیں اویلیبل, فوڈ انسیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے, اتنی وبائیں آ رہی ہیں اس دنیا میں. تو ادھر کی فکر ہمیں ہے نہیں, ہمیں ادھر لوگوں کو جا کے بسانا ہے. تو یہ مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کچھ سیلفش بزنس انٹرسٹ ہی ہو سکتے ہیں اس میں. اگر کسی نے اتنا کرنا ہے, اتنا پیسہ ہے کہ آپ ادھر جا کے کسی کو بسا سکیں, تو آپ یہاں سے کام کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہاں پہ بہت ساری چیزیں کرنے والی. آپ پہلے اس کو ٹھیک کر لیں, پھر ادھر بھی چلے جائیں گے, زہرہ پہ بھی پھر ہم کر لیں گے کچھ پلاٹ وغیرہ اور گھروں کا اور ہاؤسز سوسائٹیز کا انتظام. خیر, فرینچ ایک کلائمر ہے, ان کی خبر بھی سامنے آئی ہے, اور فرانس کا ایک شخص ہے ریمی لوسیڈی, بلند و بالا عمارتوں سے کودنے کے لیے مشہور تھا یہ, اور بیسیکلی سٹنٹس کیا کرتا تھا. لوگ بڑا اس سے محظوظ بھی ہوتے تھے, کیونکہ وہ ایک تھرل ان کی ویڈیوز میں یا ان کو دیکھ کے نا وہ آپ کو فیل ہوتا تھا. اور یہ اچھی خاصی بلند و بالا بلڈنگز پر چلنا, ایسے چل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم زمین پہ چلتے ہیں. گزشتہ روز وہ ہانگ کانگ کی ایک 68 منزلہ عمارت سے گر کر ہلاک ہو گئے, اور پولیس کا کہنا یہ تھا کہ 30 سالہ لوسیڈی جو ہے ان کو عمارت کے سیکیورٹی گارڈ نے روکا بھی تھا, اور اس نے بتایا کہ وہ 40ویں منزل پر اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے. انہوں نے بیسیکلی ایک طرح سے جھوٹ بولا یا جو بھی تھا وہ جو سٹنٹ کر رہے تھے, لیکن پھر وہ 68ویں منزل تک پہنچ گیا. اور وہاں اپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ لوسیڈی نے اسے کمرے کی کھڑکی کھولنے کا کہا تھا کہ کمرے کی کھڑکی کھول دو کہ وہ اندر آ سکے, لیکن ملازمہ نے اسے مشکوک سمجھتے ہوئے انکار کر دیا. بعد ازاں پولیس نے اسے عمارت کے نیچے مردہ پایا. اوپر ایک گیس کا پائپ بھی ٹوٹا ہوا تھا, جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے لوسیڈی نیچے گر گیا, اور وہ جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہو گئی. وہ 721 فٹ کی بلندی سے نیچے گرا ہے. بہت ساری ایسی خبریں کبھی کبھی جب ہم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, ہم خود اس سے لرز جاتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوئی جو بھی ہوئی, اور ناخوشگوار ہوا یہ واقعہ جو بھی ہوا. ان کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر, نیٹ پر لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو. اور لیکن میں دوبارہ ایک بار یہ بھی ڈسکلیمر دے دوں کہ جو بھی یہ کرتے رہے ہیں, جو بھی جس قسم کے بھی یہ سٹنٹس کرتے رہے ہیں, وہ تو دیکھیں کسی نہ کسی لیول پر پہنچ کر ایک ایکسپرٹ کی شکل اختیار کر گئے تھے. لیکن آپ دیکھنے والے جو ان کی ویڈیو سے انسپائر ہوتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ڈو ناٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم اور ایون آؤٹ سائڈ. کیونکہ ہمیں دیکھ کے تو بڑا لگتا ہے کہ بھائی مطلب جو بھی فینز ہوں گے, مثال کے طور پہ بیٹ مین کے فینز ہیں,
اسپائڈر مین کے فینس ہیں, یہ دیکھو اسپائڈر مین نے ویب پھینکا اور بلڈنگ پہ چڑھ گیا. بہت ساری چیزیں فلموں میں, ٹی وی پہ جو نظر آتی ہیں وہ کریٹڈ ہوتی ہیں. ورچوئل ریئلٹی یا جو اس کو ہم آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں, یا جو وہ اسٹنٹ مین ہوتے تھے اور وہ کچھ اور لوگ ہوتے تھے جو ہیرو نہیں ہوتا تھا اصل میں, اور وہ اسٹنٹ مین جو ہے وہ اسٹنٹ کر رہا ہوتا تھا اور وہ دکھاتے ایسے تھے جیسے ہیرو کر رہا ہے. البتہ ٹام کروز جو ہے وہ اپنے اسٹنٹس وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کرتا ہے. لیکن آپ لوگ, ہاں لیکن یہ ہے کہ پوری سیکیورٹی, پوری سیفٹی, وہ فلم کا کرو موجود ہوتا ہے وہاں پر, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, درخواست ہے, اس قسم کی کوئی چیز گھر میں یا گھر کے باہر کسی عمارت, بلڈنگ, برج, اس قسم کی جگہوں پر ٹرائی نہیں کرنی آپ لوگوں نے. اور اب آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں, انٹرسٹنگ خبر ایک اور سامنے آئی ہے. پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے انہوں نے نرسوں کو ڈاکٹرز کا درجہ دینے کی تجویز دے دی ہے. پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے نرسوں کو جو ڈاکٹر کا درجہ ہے وہ دینے کی تجویز دے دی تھی. اچھا, اب اس میں ہوا یہ اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ آہستہ آہستہ ابھی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. اس پہ ہو سکتا ہے ہم آگے آنے والے دنوں میں سیگمنٹ بھی کنڈکٹ کریں اور آپ کی نرسز سے بھی ملاقات کرائیں, ڈاکٹر سے بھی ملاقات کرائیں. ابھی تک یہ درجہ ان کو کیوں نہیں تھا دیا ہوا اور اب دینے کی وجہ کیا ہے. جو ممبر ہیں نرسنگ کونسل کے, ان کے مطابق پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے اس معاملے پر بات چیت کی جائے گی. تو اس تجویز پر مزید پیش رفت سامنے آئے گی, جیسے جیسے سامنے آئے گی ویسے ویسے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اچھا, اس تجویز پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ایکٹنگ رجسٹرار جو ہیں وہ PMDC کے ڈاکٹر سید اظہر علی, انہوں نے وفاقی سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا ہے. خط کے متن کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل نے نرسوں کو ڈاکٹر کا درجہ دینے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں نرسز کی شدید کمی ہے اور ملک میں نرسنگ کونسل کے اس فیصلے کا متحمل جو ہے ہمارا ملک نہیں ہو سکتا. اچھا, اب خیر مزید جیسے جیسے یہ خبر ڈیولپ ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہم آپ کو اس کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. ایک بڑے ہی خاص کپل سے آپ کی ملاقات کرانی ہے ہم نے. قرآن پاک میں 23 مقامات پر یتیموں کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے. پنجاب کے DIG محبوب اسلم صاحب اور ان کی اہلیہ صوفیہ وڑائچ صاحبہ نے اسی قرآنی حکم کے مطابق یتیم بچوں کی نگہداشت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے المرا فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی جس میں یتیم بچوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. 100 سے زائد غالباً بچے جو ہیں وہ اسکول میں, یہ ایگزیکٹ نمبر تو ہم ابھی انہی سے جانیں گے. صوفیہ وڑائچ صاحبہ کے جو والد ہیں میجر ریٹائرڈ رشید وڑائچ صاحب, انہوں نے سماجی فلاحی کاموں کا سلسلہ شروع کیا تھا جسے ان کی بیٹی نے مزید آگے بڑھایا اور اس فلاحی ادارے کے تحت ضرورت مندوں کو خوراک کی فراہمی بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پسماندہ طبقے کے بچوں کے لیے لاہور میں ایک اسکول بھی قائم کیا جا رہا ہے اور المرا فاؤنڈیشن کی فلاحی کاموں کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ DIG پنجاب محبوب اسلم صاحب اور ان کی اہلیہ صوفیہ وڑائچ صاحبہ موجود ہیں اور دونوں ہی سوشل میڈیا پہ لوگوں کے دل جیت رہے ہیں, بڑے وائرل ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو, بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم اور بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کا. نہیں سر, بہت شکریہ. آپ لوگ کام ہی اتنا زبردست کر رہے ہیں کہ وی کوڈنٹ ریزسٹ اور ہمیں تو تھا کہ ایز سون ایز پاسبل DIG صاحب اور ان کی بیگم ہمیں ٹائم دیں تو ہم ان سے یہ بات کریں. سر یہ بتائیں کہ بلکہ صوفیہ صاحبہ سے, لیڈیز فرسٹ سر, صوفیہ صاحبہ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور کیسے اور کتنے بچے اب اس وقت آپ کے ادارے میں زیر نگہداشت ہیں؟ جی السلام علیکم. ہم لوگوں نے بیسیکلی یہ 15 منتھس پہلے شروع کیا تھا اپنا گھر کے نام سے. المرا فاؤنڈیشن کا یہ پہلا گھر تھا ان یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے. ہمارا اپنا گھر کیونکہ کیولری گراؤنڈ میں ہے تو ہم یہی چاہتے تھے اپنے گھر کے بالکل قریب یہ گھر لیں سو دیٹ ہم ہر وقت ان بچوں کو مل سکیں, ان کے ساتھ ایک کلوز قسم کا ہمارا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. تو ہم نے پہلا گھر یہاں پہ بنایا اور انیشلی ہم نے 5 بچوں سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اگلا گھر بنایا اور ودن 15 منتھس الحمدللہ ہمارے پاس 100 بچے مکمل ہو چکے ہیں اور 5 گھر ہیں جو کیولری گراؤنڈ میں ہیں.
اور یہ تمام گھر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ طریقے سے بچوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے اپنے بچوں کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کو ہر وہ فیسلٹی دی جاتی ہے جو ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب فیسلٹیز پہ آ جاتے ہیں، ذرا بتائیے گا ڈی اے جی صاحب کہ کس قسم کی فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ لوگ ان بچوں کو، اور ان فیسلٹیز کو دینے میں اور اپ ٹو دا مارک رکھنے میں، یعنی کہ ظاہر ہے ایک سٹینڈرڈ بھی مینٹین کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں اور وہ ہماری اسکرین پر چل بھی رہی ہیں، اور وہ دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے اور جتنے بھی لوگ آپ کی ٹیم میں اس کار خیر کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو مینٹین کس طرح کرتے ہیں کوالٹی، کس طرح وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اسٹینڈرڈز کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اور کیا کیا ایگزیکٹلی فیسلٹیز ہیں جو آپ کا یہ ادارہ دے رہا ہے بچوں کو؟ دیکھیے میڈم، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن، مائی وائف از دا چیئر پرسن، آئی ایم اونلی سپورٹنگ ہر ایز اے ہسبینڈ۔ جی جی، آپ خیال رکھ، آپ ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل، آئی ایم سپورٹنگ ہر۔ اور بیسیکلی جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا وزٹ کیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب بالکل ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں جو اخوت چلا رہے ہیں، زمرد خان اسلام آباد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس طرح ڈفرینٹ ایس ایس ولیج کا۔ لیکن ہمارا جو کانسیپٹ تھا اس کا، میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ صوفیہ جو میری مسز ہیں، شی از دا اونلی چائلڈ آف ہر پیرنٹس، اس کا بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے فادر ان لاء کو 1995 میں کوئی خیال آیا، وہ صبح خود تہجد کے وقت اٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے اور فجر کے وقت ڈرائیور کے ساتھ جا کے جو چبرجی اور ریلوے اسٹیشن پہ مزدور ہوتے ہیں ان کو جا کے ناشتہ کراتے تھے۔ تو جب ان کی 2009 میں ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے لوگ آئے بینگ دا اونلی سن ان لاء اور سن افسوس کرنے آئے، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے، تو وی ڈیسائیڈڈ دیٹ وی ول کنٹینیو دیٹ۔ تو الحمدللہ ہمارے گھر سے روز صبح کوئی 700 بندوں کا لنگر جاتا ہے۔ دیر آر 70 فیملیز جن میں سے میجورٹی کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ماشاءاللہ، ان کے گھر منتھلی راشن جاتا ہے، اینڈ دیر آر اباؤٹ 67 انڈیویجولس جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے ہیں۔ یہ کر رہے تھے ہم ایز اے فیملی، میں اور صوفیہ۔ تو ایگزیکٹلی 15 مہینے پہلے یہ صوفیہ کا آئیڈیا تھا، کریڈٹ گوز ٹو ہر۔ اس کو افسوس ہوتا تھا یہ بچے جو چوک پہ خواتین لے کے کھڑی ہوتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو یہ کہتی تھی کہ محبوب ان میں سے 4-5 بچے بھی ہم اڈاپٹ کر لیں اور ان کو ہم اچھا شہری بنا دیں تو ہمارے لیے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہوئے گا۔ تو اس نے کہا کہ ہم فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فزیکلی، تو مجھے آپ ایک گھر بنا کے دیں۔ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا بیگم صاحب ہماری انکم کا جتنا حصہ ہے وہ 60-65% تو اس چیز پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اب واٹ نیکسٹ ٹو ڈو؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے آپ کچھ ایک گھر۔ تو ہم نے پھر، میں نے اپنے قریبی جو دوست تھے، فیملی ممبرس تھے، ان سے میں نے بات کی، تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ ایک گھر کو کیولری گراؤنڈ میں، وی جسٹ وانٹیڈ کہ ہم ان بچوں کو اون ایسے کریں کہ جیسے ہم اپنے سگی اولاد کو اون کرتے ہیں۔ تو وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہم کیولری گراؤنڈ میں گھر لیں تو اس کا کوئی 13-14 لاکھ روپیہ ایک گھر کا خرچہ ہوئے گا، اس کا رینٹ، اس کا پیٹرول، بچوں کی ایجوکیشن اور آل دیٹ۔ تو وہ وی اسٹارٹیڈ فرام ون ہاؤس۔ پہلے 5 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے، ان کے ہمیں پیرنٹس کا بھی نہیں پتہ تھا، ان کو نادرہ میں ہم نے اپنے نام سے رجسٹر کرایا، اور اس کے بعد پھر یہ کام بیسیکلی انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی استطاعت ہوتی ہے، اور پھر یہ اس میں لوگ شامل ہوتے گئے، یہ کارواں بنتا گیا۔ اور اس کا نام ہم نے، فاؤنڈیشن کا نام تو المرا ہے، لیکن ان گھروں کا نام خالد عباس ڈار صاحب نے اپنا گھر رکھا تاکہ بچوں سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں یا کہاں رہتے ہیں تو بچے بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ جی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور باپ کیا کرتا ہے، باپ ڈی آئی جی ہے، ماں کون ہے، ماں صوفیہ بڑائچ ہے۔ تو فیسلٹیز ہم نے ان کو بیسیکلی اسٹیٹ آف دی آرٹ دی ہوئی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں، اے سیز لگے ہوئے ہیں، اور سائیکالوجسٹ ہے ہر گھر میں، دے آر گوئنگ ٹو اے ویری بیوٹیفل اسکول، اور ہم ان کی گرومنگ اس طریقے سے ہی کر رہے ہیں جیسے ہم ہمارے اپنے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، تو ہم اسی طریقے سے گرومنگ کر رہے ہیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا صوفیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ بچے آپ لوگوں سے کس طرح رابطہ کرتے ہیں، یا آپ لوگ کس طرح سے اس
طرح کے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ضرورت مند ہیں, جو حقدار ہیں اپنا گھر کے, اور کس طرح سے پھر آپ لوگ ان کی کفالت کا یہ ذمہ اٹھاتے ہیں؟ کوئی پروسیس ہے جو فالو کرتے ہیں آپ لوگ؟ ڈفرینٹ سورسز سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, جیسے بائی ورڈ آف ماؤتھ بھی, لیٹ سے کوئی ہمیں وزٹ کرنے آیا, کوئی ہمارا ریلیٹیو ہے, اس نے دیکھا کہ یہ بچوں کی اچھی پرورش کر رہے ہیں, ان کے ارد گرد کوئی ایسے بچے ہوں وہ ہمیں ریفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے کوئی کسی کا بھانجا, کسی کا بھتیجا جو آرفنز ہیں, کسی کے جاننے والوں میں, قریبی لوگوں میں کوئی ایسے بچے جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ان کے علاقے میں ہیں, تو وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں. پھر ہماری ٹیم جاتی ہے, پراپر ویریفیکیشن کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ان بچوں کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں, اور پھر ہم ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, کس عمر سے لے کر کس عمر کے بچے جو ہیں وہ اپنا گھر میں موجود ہیں, اور جو ان کے حوالے سے فنڈز درکار ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کے کھانا پینا, بجلی کے بل, وہ سارے جو ایکسپنسز ہیں جو ان کی پرورش میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کیسے آپ لوگ اکٹھا کرتے ہیں؟ کوئی خاص ڈونرز ہیں آپ لوگوں کے, یا فنڈ ریزنگ کیمپینز چلاتے ہیں؟ جب بیسیکلی ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا اپنا گھر, تو ہم نے جو کرائٹیریا رکھا تھا نا ایج کا, وہ ہم نے یہ رکھا تھا کہ 2-2.5 سال سے لے کے 5 سال کی عمر تک کے بچے ہوں. بیکاز ایز یو نو کہ پوری دنیا کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ 5 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بچے کیونکہ ڈفرینٹ ٹراما سے نکل کے آئے ہوتے ہیں, بڑی مشکلات دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں پہ بہت زیادہ نگیٹیوٹی کا اثر ہو چکا ہوتا ہے. تو ہماری یہی خواہش تھی کہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہیں جو ان بچوں کی پرسنالٹی کی گروتھ پہ کام کرتی ہیں, اور ان کو ان ٹراما سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں جو انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں دیکھے ہوتے ہیں. تو انیشلی تو ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا تھا, بٹ کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے ہی بنائے ہوئے کرائٹیریاز ہوتے ہیں, تو پھر جب یہ لاسٹ ایئر سیلاب آیا سندھ میں اور بہت تباہی ہوئی, تو وہاں پہ بہت سے ایسے بچے ہمارے پاس آئے جن کی فیملیز, جن کے پیرنٹس, جن کے گھر بار سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گئے تھے. تو وہاں سے پھر محبوب کے ایک فرینڈ تھے MI میں, انہوں نے وہ بچے ہمارے پاس ریفر کیے. تقریباً 18 بچے ہیں ہمارے پاس, تو ان کی ایج تھوڑی سی زیادہ تھی, لائک 7, 8, 9 ایئرس. تو ان بچوں کو پھر ہم لے کے آئے بیکاز کوئی آپشن نہیں تھا. تو آبویسلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم چھوٹے بچے لے رہے ہیں اور ان بچوں کو صرف اس وجہ سے نہیں لے سکتے, بٹ آبویسلی ہمیں یہ پتہ تھا کہ چھوٹے اور بڑے بچوں کو آپ ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے, تو ان کے لیے پھر ہم نے نیکسٹ گھر شروع کیا. تو اب جو ایک ایج گروپ کے بچے ہوتے ہیں وہ ایک گھر میں ہوتے ہیں اور دوسری ایج گروپ کے دوسرے میں, اور میکسیمم جو ہمارے پاس بچے ہیں لائک 70 to 80% بچے 5 ایئر تک کی ایج کے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ ہمارے پاس 7, 8, 9 ایئرس کے میکسیمم ہیں. صحیح. اور جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ کس طرح سے مینیج ہوتے ہیں؟ شروع میں تو ہماری اپنی فیملی, ہمارے فرینڈس اور جو کلوز ہمارے جاننے والے ہیں وہ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو پھر ایک فیملی بنتی گئی. اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں کریں. آپ اگر باہر بھی بیٹھے ہیں نا, US میں ہے, UK میں ہے, کہیں دور ہیں, تو آپ کی اگر کوئی فیملی ممبر یہاں لاہور میں ہے, کوئی فرینڈ لاہور میں ہے, تو آپ ایک دفعہ اس کو کہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں وزٹ کرے, ہمیں آ کے ملے, ہمارا سسٹم دیکھے, ہمارے بچوں سے ملے, اس کے بعد وہ ہمارا حصہ بنے. اور جب کوئی آ جاتا ہے ایک بار ہمیں وزٹ کرتا ہے, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ پھر ہماری فیملی کا حصہ بن جاتا ہے. میڈم میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل صحیح, بہت انٹرسٹنگ آپ کا. جی DIG صاحب آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں, بس وقت کی تھوڑی سی ہمارے پاس قلت ہے, لیکن فائنل میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اب اس کے علاوہ, اپنا گھر کے علاوہ آپ لوگوں کے کون سے ایسے منصوبے ہیں جن پر کام جاری ہے, اور آنے والے وقتوں میں ہم ان کے حوالے سے بھی پھر آپ سے بات کر سکیں گے, وہ منصوبے بھی اگر آپ تھوڑا سا مینشن کریں. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں میڈم. سینٹرل پارک کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب, انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ ڈونیٹ کی ہے. وہاں ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ بچوں کے لیے 200 سے زائد بچوں کے لیے ہم وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں. آرکیٹیکٹ نے آلموسٹ ڈیزائن فائنل کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہی تھی نا بچے کس طرح سے آتے ہیں, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک خاتون گھر پہ آئی جب ابھی ہمارے پاس 15 بچے تھے, تو اس نے کہا کہ جی میں بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں. تو بائی چانس ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ جی میری ایک بیٹی 14 سال کی ہے, فی الحال آپ بچیوں کا تو نہیں کر رہے, آپ بچوں کا کر رہے ہیں, تو میرا میاں کینسر کا پیشنٹ ہے اور میرا بیٹا 4 سال کا ہے, تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میرا میاں جلدی مر جائے تو آپ ہمارے بچے کو لیں گے؟ تو ہم نے کہا نہیں آپ اس کو بھیجیں. تو وہ بچہ بھی ہمارے پاس ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات میڈم فنڈس کے حوالے سے ہے نا, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن,
بٹ آئی ایم اونلی رسپانسبل فار ون تھنگ. اور میں بڑی فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ فار دا اکاؤنٹس اگر مثلاً آج آپ مجھے 5,000 روپے بھجوائیں گی ہماری فاؤنڈیشن کو اور آپ 3 سال بعد پوچھیں گی کہ محبوب صاحب مجھے ان 5,000 روپے کا حساب چاہیے, تو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی حساب میں دوں گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے جو کیا بات ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے جو پبلکلی کہتی ہے کہ اینی بڈی کین کم اینڈ ہیو دا آڈٹ آف آور فاؤنڈیشن. ہم پہلے دن سے پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کر سکتا ہے کہ فنڈز کہاں سے آئے اور کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور یہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات کریں گے. کیا بات ہے. اچھا, کالز ہم لے سکتے ہیں اگر کوئی ڈی آئی جی صاحب سے بات کرنا چاہے یا کچھ ہو اس طرح سے, تو ہم کالز بھی ہم لے سکتے ہیں. آپ نمبر بھی چلا دیں, کوئی ڈی آئی جی صاحب کو اگر اور صوفیہ صاحبہ کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے اسکول ہو یا اپنا گھر ہو, بچوں کی تربیت جو ہے, ظاہر ہے جو بچے ایسے ہیں کہ ان کے اپنے والدین نہیں ہیں تو ان کی تربیت بھی پھر ظاہر ہے اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے. تربیت پہ کس طرح سے فوکس کیا جاتا ہے, بچے کو کیا سکھانا ہے, کیا پڑھانا ہے, اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ اور وہ جو آپ فنڈز کی بات کر رہے تھے, بالکل ڈی آئی جی صاحب آپ کا تو پولیس کا ڈنڈا ہی کافی ہوتا ہے کہ لوگ آڈٹ بھی کریں اور لوگ پراپر طریقے سے جو ہے فنڈز کا خیال بھی رکھیں اور ادھر ہی خرچ کریں جہاں کا وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو. میڈم دیکھیں, قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے, آپ کو تو ہم نے لیا اس لیے کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ میڈم دیکھیں میں ریپوٹیشن رکھتی ہے. میڈم میں آپ کو ایک بات بڑے فخر سے بتانا چاہوں گا. دیٹ واز ویری پرائڈ مومنٹ فار می ان مائی لائف کہ اس یہ جو بقرہ عید گزری, اس سے اگلے دن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے قصور کے جو شہداء ہیں ان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں قصور میں انوائٹ کیا فار ڈنر. وہاں پہ اب میری اور صوفیہ کی عادت ہے کہ ہم ایک ٹیبل پہ ریسٹرکٹ نہیں ہوتے, ہم ہر ٹیبل پہ جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ جی وی آر ٹریٹڈ ایکولی. میں آپ کو ٹریننگ کے حوالے سے بات اور ایسوسیشن کی بات بتانے لگا. بالکل. تو وہاں پہ ہم ایک ٹیبل پہ گئے تو صوفیہ نے ایک بچے سے کہا کہ وہ ہمارے ایک پولیس شہید کا بچہ تھا اور اس کی فیملی, اس کی بہنیں اور اس کی ماں اس فنکشن پہ آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر امجد ثاقب نے انہیں بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. تو صوفیہ نے اسے کہا کہ عاقب آپ کی تو آپ کی جو ماما ہے وہ آئی ہوئی ہیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو اس نے آگے سے کہا میری ماما آپ ہی ہیں, میں نے آپ کے ساتھ ہی کھانا کھانا. تو دس از دا بانڈیج اینڈ دس از دا ٹریننگ اینڈ دس از دا ایسوسیشن. بالکل بالکل. تو صوفیہ صاحبہ کتنا ٹائم آپ کا گزرتا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی, لیکن آپ لوگوں کے لیے خاص کالر ہیں, علی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. جی علی صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کا سیگمنٹ دیکھ رہا تھا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کو, محبوب صاحب کو, محبوب اسلم صاحب جو یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کی وائف بھی کر تو اہلیہ رہی ہے. آپ خواہ آپ کریڈٹ محبوب صاحب کو دے رہے ہیں, اہلیہ کر رہی ہیں, وہ صرف ان کے ساتھ ساتھ مدد کرتے ہیں. آپ میڈم آپ فیمیل ہونے کی وجہ سے صوفیہ کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں. نہیں سر, میں آپ دونوں کو بہت سپورٹ کروں گی, اور ہمارا پروگرام اور آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے ہمیشہ. جب بھی ضرورت ہوگی, جب بھی کوئی انیشیٹو ہوگا, وہ لوگوں کی سامنے لے کر آئیں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جی علی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سوری. میں ان کو سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ پولیس کا محکمہ جو اتنا بدنام ہے اس میں ایسا کام یہ کر رہے ہیں, ان کو سلام ہے ہماری طرف سے. بس دعائیں ہیں کہ محکمہ بھی اچھا کام کرے. اچھے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ایسی بالکل بات ہے. کیسے کی جا سکتی ہے یہ بھی اگر بتا دیں. ہاں اچھا بالکل بالکل, ویری امپورٹنٹ کوشچن علی کا کہ سر کیسے صوفیہ صاحبہ کیسے کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے, جو دیکھ رہا ہو, کہاں جا کر ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ میڈم دیکھیں ہمارے فیس بک پہ اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہیں, ہر جگہ پہ وی آر اویلیبل, وہاں پہ ہمارے اکاؤنٹس مینشن ہیں. اور سپورٹ کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیا جائے. جیسے آج آپ لوگوں نے آج ہمیں بلا کے اپریشیٹ کیا, پولیس کا ایک پازیٹیو چہرہ دکھایا. اور یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا اپنے انسپیکٹر جنرل کے بارے میں کہ جو پولیس کے لیے ریفارمز انہوں نے 4.5 مہینے میں کیے ہیں, اور جو عوام کے لیے 4.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, پچھلے 75 سال میں نہیں ہوا. میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے شہداء کے لیے جو کام ہوا, ہماری جو پروموشنز ہیں ان کے لیے جو کام ہوا,
पब्लिक के लिए जो काम हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना मुश्किल होता था, पुलिस सर्टिफिकेट लेना इतना मुश्किल होता था, आप खिदमत मरकज़ में जाएं आपको आधे घंटे में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो एक पॉजिटिव चेंज आ रही है पुलिस के उसमें इमेज में, और हम ये जो काम कर रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला पुलिस का पॉजिटिव इमेज सामने आएगा। और डोनेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे आज आपने हमें बुला के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ डोनेशन, यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन, कि आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया। ज़रूरी नहीं कि पैसे दे के आप करें, लेकिन हमें अब हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं सेंट्रल पार्क में। इट ओनर ने जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, बट इट्स अ कॉस्टली प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं वो ज़रूर हमें डोनेट करें। हमारे फेसबुक पे, ट्विटर्स पे अकाउंट्स अवेलेबल हैं, बल्कि अगर आप लोग मेहरबानी करते तो इस पर आप हमारा अगर अकाउंट नंबर भी चला देते तो ज़्यादा आसानी हो जाती। बिल्कुल सही नहीं है, वो हम अपनी सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, वो डलवा देंगे आप हमारी टीम को, बिल्कुल वो टीम आपसे ले लेगी। आसिफ अली है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया आसिफ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मेरा सवाल ये महबूब असलम से और उनकी अहलिया सूफिया बराई से है कि एक तो मैं इनको सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने ये जो कंडीशन बनाई हुई है कि ये यतीम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं जी और दूसरी बात ये है कि मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इनको अपना अकाउंट नंबर तस्वीर के ऊपर शो करना चाहिए, ताकि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको जो हेल्प करनी चाहिए वो कर सके। तो हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग ये समझते हैं तो पुलिस वाले लोगों को वैसे बदनाम किया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, सब लोगों के जैसे नहीं होते। तो बिल्कुल इनकी सूफिया को और महबूब असलम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको भी मेरी तरफ से सलाम कि आपने इसको लाइव प्रोग्राम में चलाया, और आप अपना अकाउंट नंबर शो करें जो लोग इनकी मदद कर सके ताकि ये प्रोग्राम इस तरह के बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी हम इनका अकाउंट नंबर चला देंगे। बस ये हमसे थोड़ी सी कोताही हो गई कि हमने नहीं इनसे लिया पहले, और हमारे पेजेस पर भी ये आ जाएगा। अपना घर फाउंडेशन अलमरा फाउंडेशन भी आप जाकर गूगल वगैरह करेंगे, इनके पेजेस पर आप जाएंगे तो आपको इनके अकाउंट नंबर्स और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। और सोशल मीडिया पर हमारे जाकर आप सेगमेंट के टाइटल में इनका अकाउंट नंबर भी आप देख लेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डीआईजी साहब, आपने ये आपकी स्क्रीन पे जो बार बार ये ख्वाजा जुनैद साहब के साथ और ये हॉलैंड के एम्बेसडर के साथ चल रहा है, ये हमने मतलब हम बच्चों की इस तरह से केयर कर रहे हैं कि सिर्फ हम बच्चों की मेंटल ग्रोथ को नहीं देख रहे, हम उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ को भी देख रहे हैं। ये ख्वाजा जुनैद आखिरी ओलंपियन चैम्पियन है पाकिस्तान के। 1996 के बाद पाकिस्तान ओलंपिक चैम्पियन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका, तो हमने ख्वाजा जुनैद साहब की एकेडमी है, स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी है, और वहाँ पे हमने हॉलैंड की एम्बेसडर को भी बुलाया। तो वहाँ पे हमने ख्वाजा जुनैद साहब के साथ एक MOU साइन किया। हमारे बच्चे वहाँ पे हॉकी खेलने जाते हैं। हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने इस प्रोजेक्ट में और इस जिसको कहते हैं ना कि जिसको हम कहेंगे कि इस जिसको आपने ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है, इस मकसद में कामयाब करे, आपकी अहलिया को भी इसका अजर दे। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में कोलंबो जाने का, यानी कि श्रीलंका जाने का। अवैस मंगलवाला मौजूद हैं कोलंबो में, क्या कर रहे हैं आज उनसे जानते हैं। जी अवैस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वाले हैं आपके, कैसा जा रहा है आपका कोलंबो का टूर, और आज की क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलंबो में सिनेमन होटल में, और आज है लंका प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी। लंका प्रीमियर लीग में सारी दुनिया से खिलाड़ी आए हुए हैं और सब यहाँ पर ठहरे हुए हैं। ये टीम्स जो है वो अभी उन्होंने आना शुरू कर दिया है, और ये सब बैठेंगी बाहर बसेस में, और उसके बाद ये पहुँचेंगे वेन्यू पर जहाँ पर पहला मैच होगा इसका, और पहले मैच से पहले जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी होगी। तो ज़रा देखते हैं कि माहौल क्या है और ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिए।
اس وقت ہم افتتاحی تقریب کی طرف جا رہے ہیں اور بی لو کینڈی کی جو ٹیم ہے ان کے مینٹور پاکستان کے لیجنڈری کپتان لیجنڈری بیٹسمین جناب جاوید میرداد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, سب کو السلام علیکم. آپ کو بھی. سر آپ تو سری لنکا بہت آئے, بہت آپ نے کھیلا. 74 میں جب آپ یہاں پر آئے تھے اس وقت سری لنکا کیسا تھا؟ اس وقت تو بڑا مطلب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت سری لنکا بالکل کمپلیٹلی چینج مجھے نہ آیا. اچھا. اس وقت لازمی بات ہے کہ کسی بھی چیز میں یہ اس لیول پہ نہیں تھے. کرکٹ بھی نہیں. کرکٹ بھی یہ تھی کہ ہم جب آتے تھے تو پاکستان کے ریلیشن شپ بڑے اچھے تھے, جس کی وجہ سے یہاں پر آ کے نا ہم کرکٹ کھیلتے تھے تاکہ ان کو بوسٹ اپ ہو, ان کو کافی مدد کی. پاکستان زمانے میں تو ٹیم بھی بہت ہی ہلکی ٹیم ہوا کرتی تھی. جی مطلب اس لازم اس وقت کے ٹائم ٹو ٹائم ہے نا, اس وقت ٹیمیں بھی بہت اچھی تھی کیونکہ بڑی سلیکٹڈ تھی. اتنی زیادہ کرکٹ نہیں تھی, کم کرکٹ ہوتی تھی. وہی ٹیم چلی آ رہی ہے. جیسے ہماری بھی ایک ٹائم پہ پاکستان ٹیم جو تھی وہ کم سے کم 10 سال ہے نا ایک وہی پلیئر کھیلے, کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا. مگر یہ اسپورٹس لورز ہیں اور فنیٹک آلسو ہیں کہ انہوں نے اپنی محنتوں سے اپنے آپ کو ہے نا اس لیول پہ پہنچایا ہے, جبکہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی. مگر اس وقت جگہ جگہ گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں. سب سے اچھی بات ہے کہ ان کی جو اوورسیز سری لنکنز ہیں وہ بڑے کین اور سپورٹ کرتے ہیں. سب سے بڑی اچھی چیز ہے یہ جو اگر پاکستان میں یہ سنیں گے مجھے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو آنا پڑے گا. اگر ملک کو صحیح کرنے کے لیے اور لوگوں بچوں کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. اپنی ہے نا مطلب آپ کو ہے نا ایک طریقے سے اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. لائک ایجوکیشن, اگر آپ ایجوکیشن ہمارے پاس کم لوگ کیا کم ہے ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, تو اگر ایک اسکول بھی اڈاپٹ کر لیں. اور سب سے بڑی بات میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کا سیلیبس ایک ہونا چاہیے. جس دن ایک ہوگا نا تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا جب ختم ہو جائے, سیم پڑھائی غریبوں کو اسکولوں میں بھی وہی ملے اور بڑے اسکولوں میں بھی, تو پھر کیا ہوگا کہ جو بڑے لوگوں کے بچے جب دیکھیں گے کہ وہاں ہم جا رہے ہیں اور دوسری جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ہماری ایجوکیشن سیم ہے, تو پھر دے ول ٹیک دا انٹرسٹ اپنے بچوں کے خاطر. پھر اپنے محلے میں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے, کیونکہ چاہیں گے کہ میرا بچہ بھی ہے نا اچھا ہو جائے, اسکول اچھا ہو جائے. تو ہمارے پاس چیزیں کرنے کے لیے تو ہیں. تو ابھی جیسے میں یہ کہتا ہوں, میں آج اگر کوئی بھی سنتا ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں جن کے پاس اللہ نے دیا ہے رائٹ, وہ اپنے بچوں کے خاطر ایجوکیشن کے خاطر آپ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں اس کو اڈاپٹ کریں. بالکل. اور وہاں پر وہی آپ مطلب سیلیبس لے کے آ جائیں, بلکہ سیلیبس آنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی قریبی ہوں گے, ان یور نظر میں ہوئیں گے. اچھا, یہاں پر تو سب سے زیادہ تعلیمی جو ریٹ ہے جو تعلیم کا, سارے ہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں میں فرسٹ ٹائم 74 میں یہاں میں نے ٹرپ کیا تھا. 74 اس وقت ہم آئے تھے, آپ بلیو کریں گے یہاں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس بھی, یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے والا رائٹ. مگر انہوں نے اپنے آپ کو لفٹ کیا, اور خاص طور ان کے جو اوورسیز لوگ جو گئے انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. T20 میں کیا فارمولا ہونا چاہیے؟ فارمولا تو دیکھیں بڑے آرام سے بھی کھیلیں, ضروری نہیں ہے, بڑا آسان ہے. میں ہوں تو میں 4 بالیں روک لوں, 2 بالوں پہ میں 2 چھکے مار دوں, مجھے 12 کا تو ایوریج مل جائے گا نا. تو آپ نے ایوریج کے مطابق کھیلنا. اگر ایوریج لے کے چلیں تو یہ ضروری نہیں کہ 20 میں بھی جا کے مارنا ہی ہے. آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں. ایک اچھا پلیئر ہے, اگر ایک ٹیم میں آؤٹ ہو جاتی ہے تو کیا اس نے 5 اوور میں رن سو نہیں کرنے نا, کوئی 20 اوور ہے, تو اس کو چاہیے پورا لے کے جائے, اپنے آپ کو کھیلے, اپنے آپ کو پالش کرے. کیونکہ جتنے آپ وکٹ پہ کھڑے رہتے ہیں, رن کرتا ہے, آپ کا کانفیڈنس بڑھتا رہتا بلڈ ہوتا ہے اور آپ اچھی کرکٹر میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہی اسٹریٹجی جب میں دیکھتا تھا آپ جب کھیلتے تھے تو اس وقت یہی اسٹریٹجی تھی آپ کی کہ اننگز کو بلڈ کرنا ہے, اور یہی فارمولا میرے خیال میں کامیابی کا فارمولا ہے. لازمات ہے, ایوری ٹائم یو اسٹارٹ وتھ 0. جی, 0 سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں,
आज खेल लिया मैच, कल फिर मैच है, चाहे मैंने आज 200 किया है मगर कल मैंने फिर 0 से शुरू करना है। फिर आपने ना तो मतलब रन करने के लिए भी यू मस्ट गिव द टाइम। अगर मैं आज जो भी सुन रहा है मैं उनको कहता हूँ तुम 100 करना चाहते हो, यस मैं करवा रहा हूँ, अभी इसके ऊपर ही आपको करा के देता हूँ कि जो भी लड़का जाए अगर 4 डे 5 डे ऐसे वाला मैच खेल रहा है तो कम से कम है ना वो एक दिन पूरा खेल ले, रन उसका खुद बखुद बन जाएंगे क्योंकि 70-80 ओवर्स होते हैं डेली। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप 1 रन आप जाएंगे वो भी है ना आप नहीं। तो इस तरीके से जब तक टाइम दे के खेलें, आपको जल्दी किसी चीज के जो जिस तरह की क्रिकेट है जिस तरह से खेली जाएगी उसको उस अंदाज में आपने खेलना है। अब 2020 में ठीक है आप 2 बॉलों में चांस लें, 2 छक्के मार दें, फिर आप जाएं 1 ओवर निकल जाता है, यूं ओवर जाते जाते हैं तो आपका है ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता जाता है और सामने वाली टीम बैकफुट पे जाती है। वो बैकफुट पे चली जाएगी, वो ये देखेगी नहीं किसी तरीके से 10 की जगह ना 8 रन लेने परवाह नहीं है, 2 बचा लो इधर। मगर उस वक्त आपके पास विकेट इन हैंड होती हैं। वनडे क्रिकेट में मस्ट कीप द विकेट इन हैंड। ये कोई धकाड़ू की तरह मैच नहीं खेलना जाके। ओपनर है, ओपनर की क्या क्लास होती है, आप नॉर्मल जाके खेले, आपको तो ड्राइव मिलेगी, ये मिलेगी, अच्छे शॉट खेले, उसके ऊपर 2 अच्छे शॉट खेलेंगे 8 रन मिल जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, मिल जाएंगे। तो क्रिकेट को समझना, समझ के खेलें और सिचुएशन के मुताबिक खेलें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप है ना क्लास के क्रिकेटर बनते हैं। बेहतरीन फार्मूला बता दिया हमें जावेद भाई ने, और जाहिर है जो फार्मूला इनकी तरफ से आता है वो तो फिर सही दुरुस्त तरीन फार्मूला होगा। थैंक यू जावेद भाई, आपकी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने बड़ा टाइम निकाला, वहाँ पर आप कवरेज कर रहे हैं हमारे लिए और वक्तन फ़वक्तन हम आपसे इसी तरह ऑन एंड ऑफ रब्ता करते रहेंगे शो में। एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। नाजरीन स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सबसे पहले इस सेगमेंट के आगाज़ में हम आपको दिखाना चाहते हैं एक वीडियो, और उस वीडियो को पहले आप देखिए। आपको देखकर दुख भी बड़ा होगा, तकलीफ़ भी बड़ी होगी और आपको एहसास होगा कि हम किस नहज तक पहुंच चुके हैं और हम कहां खड़े हैं बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, ख़ास तौर पे जब हम बात करें किरदार साजी के हवाले से। ये वीडियो एक एयरपोर्ट की है और इस एयरपोर्ट की कन्वेयर बेल्ट पे सामान जो है वो आ रहा है और लोग उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चढ़े हुए हैं। धक्कम पेल है, लड़ाई झगड़ा, मुक्के घूंसे धक्के और छीना झपटी, ये चल रहा है सिलसिला। और ये सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट या किसी ख़ास एयरपोर्ट की ये वीडियो नहीं है, ये आलम नहीं है। ये अक्सर हमें एयरपोर्ट के बाहर भी इसी किस्म के मनाजिर होते हैं। जब हम सब्ज़ बत्ती होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, सिग्नल पे खड़े हैं, अभी वो पीली नहीं हुई होती कि पीछे वाला हॉर्न दे देता है। किरदार साजी एक ऐसा हवा पहलू अमल है जिसमें अफराद की तरबियत के ज़रिए पूरे मुआशरे को संवारा जा सकता है। पाकिस्तानी मुआशरे में भी ऐसी तरबियत की इंतहाई कमी है। कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करने की रिवायत हमें कहीं मौजूद नहीं है। कहीं सब्र तहम्मुल का दामन हमने नहीं थामना, कहीं कुछ मुफ्त बांटा जा रहा हो, या एयरपोर्ट जैसे ये कन्वेयर बेल्ट की वीडियो आपको हमने दिखाई, हर जगह छीना झपटी का मंजर देखा जाता है। झूठ, खयानत, हसद और कामयाबी के शॉर्टकट के जो रास्ते हैं वो मुआशरे में आम हैं। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, लोग मेहनत से भागते हैं। ऑनेस्टी हमारे मुआशरे में नज़र नहीं आती। आप किसी से सब्ज़ी लेने जाएंगे, फल लेने जाएंगे, वो कम तोल के आपको गंदा माल बेचेगा, वो ख़ुद लिफाफे में डालेगा, आप लिफाफे में डालेंगे तो वो आपको कहेगा जाओ कहीं और से ले लो। इन सब की वजह क्या है? क्यों इतनी पस्ती में हम गिरे चले गए और कोई हमें एहसास नहीं हुआ, कोई हमें गिरने से रोक नहीं सका? ये अफरा तफरी, ये केओस इसी मुल्क में है, या ये इस खित्ते में मौजूद है, या ये कहानी पूरी दुनिया में है, हमें शायद नज़र नहीं आती? क्या मसला है? क्या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? घर से लेकर तालीमी इदारों तक और हुकूमत से लेकर मीडिया तक किसी मरहले पर किरदार साजी जो है
اس کے کسی قسم کی کوئی اہمیت کی جو ہے سچویشن ہمیں نظر نہیں آتی. ہم سمجھ نہیں سکے کہ کردار سازی قوموں کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے اور کردار کی پستی قوموں کو کس عروج سے کس زوال پر گرا دیتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اداکار صابر شاہ صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. دنیا دیکھی ہے انہوں نے, مختلف جگہوں پر کوریج کرنے کے لیے گئے ہیں, ایک عمر گزاری ہے صحافت کے شعبے میں اور زندگی کا ایک طویل مشاہدہ رکھتے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ کس طرح کردار سازی کی جا سکتی ہے اپنی قوم کی اور ہم کہاں تھے اور کہاں سے کہاں آ گئے. السلام علیکم صابر صاحب. السلام علیکم شفا, کیسی ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت شکریہ صابر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ایک ویڈیو میں نے دکھائی, میں تو دیکھ کر بہت دکھی ہوئی. حالانکہ میں جانتی ہوں سچویشن کوئی اس سے فرق نہیں ہے, لیکن یہ ویڈیو نے ایک طرح سے مجھے یہ احساس دلایا. وہ کہتے ہیں نا ربنگ اٹ آن یور فیس, تو وہ اٹ واز ربڈ آن مائی فیس. ایسا مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہم کس عروج سے کس پستی میں آ کر گر گئے ہیں. صابر صاحب, آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے ہم نے کیوں کردار سازی کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایسا عمل نہیں سمجھا جس پر توجہ دینی چاہیے تھی ہمیں؟ شفا, بات یہ ہے کہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی ہے کہ حاجی ہیں, حج کر کے آئے ہیں, حج سے ٹالرنس کا سبق ملتا ہے, کو ایگزسٹنس کا سبق ملتا ہے, اور آب زمزم جیسی متبرک چیز کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ فیسلٹی یعنی کنویئر بیلٹس کے اوپر لڑ کر. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں آپ چلی جائیں, پاکستانیوں سے لوگ نفرت کیوں اتنی کرتے ہیں اور انڈین سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس تعلیم کی بھی کمی ہے, تربیت کی, تہذیب کی بھی کمی ہے, ٹالرنس کی بھی کمی ہے, موریلٹی ایتھکس ہم بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں. کسی بھی ملک کا آپ نے کریکٹر دیکھنا ہو شفا تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ آپ اس کی سڑکوں پہ جائیں, اس کے ٹریفک کا ڈسپلن دیکھیں جی, اس کے لوگوں کا جنرل ڈسپلن دیکھیں, کیا وہ کیوز بنا رہے ہیں, بے شک چھینا چھپٹی کر رہے ہیں, سیوک ویلیوز ہیں, کھانے پینے کی چیزیں کھا کے اس کے جو ریپر ہیں سڑکوں پہ تو نہیں پھینک رہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہماری قوم میں نظر آئیں گی. پھر ایڈلٹریشن آف فوڈ, ملاوٹ آپ کو نظر آئے گی, جعلی دوائیاں نظر آئیں گی. یہ وہ قوم ہے جس کا کریکٹر یعنی کردار سازی پہ کوئی توجہ دی نہیں گئی. اب اس میں توجہ کیا فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک تو انہیریٹڈ ڈی این اے ہے, میں معافی چاہتا ہوں, ماں باپ سے عادتیں چلی آتی ہیں, گھر میں تربیت نہیں ہوتی, نیبرہڈ, ہمسایہ, علاقہ, دوست, کلوز ریلیٹیو, گھر کے پریشر, سوسائٹی کے پریشر, اس کے بعد سکول کی کوالٹی. ہمارے ہاں تو سکول بھی دو قسم کے ہیں نا جی. گورنمنٹ سکول میں تو آپ کو پتہ ہے نہ تمیز ہے, نہ تعلیم ہے, تہذیب بھی نہیں. اب سکول سے کام شروع ہوتا ہے, پھر ٹیچرز کا کریکٹر آپ کے سامنے آتا ہے. ٹیچر کیا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے, سنا ہے کہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے, CUT کٹ, PUT پٹ. اب بجٹ کو بٹ گیٹ. اب یہ سٹینڈرڈ ہے آپ کے پرائمری اور سیکنڈری گورنمنٹ سکولز کا. اب مجھے بتائیے بچے کیا پڑھیں گے؟ بچے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, چھینا چھپٹی کر رہے ہیں, کیوز نہیں بنا رہے, نہ اسکول میں منع کیا جا رہا ہے, نہ ماں باپ منع کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے بتائیے جب گھر سے بھی تربیت نہیں ہوگی, اسکول سے بھی تربیت نہیں ہوگی, تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ بگڑتا جائے گا. کردار سازی کا اس کو مرگ تک لے گئے جج کی بیوی ہے. اب آ گیا سوشل جسٹس کا سسٹم جو کہ فلاڈ ہے. اب مہنگے وکیل کریں آپ بچ جاتے ہیں. پروسیکیوشن ریٹ کسی بھی کرائم کا بہت ہی کم ہے. اب سعودی عربیہ میں دیکھیں, سر تو قلم ہو رہے ہیں شفا, مسلسل کرائم ہو رہے ہیں, لیکن سزا ایک ڈیٹرنٹ ہوتی ہے. ہائی پروسیکیوشن ریٹ ایک ڈیٹرنٹ ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے کرائم ہوتے ہیں اگر وہ اتنے سر بھی نہ قلم کرتے. امریکہ میں کتنے گن وائلنس ہے اسکول کے لیول پہ, ڈرگز کتنے زیادہ ہیں, کتنی بدتمیزی ہے. اگر سزائیں نہ ہو تو سوچئے وہ پیچھے چلے جائیں گے کاؤ بوائز کی ایج میں. ٹیکسن کاؤ بوائے جو آپ نے سنا ہوگا, جب گولڈ رش ہوا تھا کیلیفورنیا میں, اس زمانے میں 2 پستولیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی. یہ ساری قوموں کا ایولیوشن شفا اسی طرح ہی ہوا ہے. یہ جو آج بڑے سوفسٹیکیٹڈ, کلین اور آنےسٹ ہیں, ڈینمارک, ناروے, سویڈن, یہاں وائکنگز ہوا کرتے تھے. انگلینڈ وغیرہ میں اب لنڈن جائے تو مجھے کسی نے پوچھا جی لنڈن ٹاور دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. میں نے کہا اس کے اوپر وہ ملکہ جس پہ الزام لگتا تھا اس نے اپنے شوہر یعنی بادشاہ سے بے وفائی کی, اس کو مار دیا جاتا تھا. یہ وہ لنڈن ٹاور ہے. میں تمہاری تمیز اور تہذیب جانتا ہوں, بٹ یو نو دے ایوالوڈ اوور ٹائم.
ओवर टाइम मैं कह रहा हूँ, ओवरनाइट नहीं, ओवरनाइट एवोल्यूशन तो प्लांट्स में होती है, बट दे इवॉल्व्ड ओवर जी टाइम। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने टॉपिक ऐसा चाहिए, देखिए कैरेक्टर के लिए क्या जरूरी है, रिलेटिव ऑनेस्टी में अर्ज किया, जितनी मुमकिन हद तक ईमानदारी हो सके। नो नेशन इज अ सेंट, देयर इज अ सिस्टम दैट मेक्स यू लिव लाइक अ सेंट, इट इज अ सिस्टम एक्चुअली। अच्छा, मोरालिटी और एथिक्स मैंने अर्ज किया कि स्कूल और घर से आएंगे। अब बेईमानी इतनी है कि अमीर आदमी को कोसते हैं, वो लोन खा गया, हाँ जी वो खा गया स्टेट को। रमजान के दिनों में रेडी कौन लगाता है? अमीर आदमी लगाता है। इधर से नमाज पढ़ के उधर से कम तोलते हैं, उधर से कीमतों में इतना इजाफा कर देते हैं कि आम आदमी रोजा नहीं खोल सकता। यहाँ गरीब और अमीर दोनों इस जुर्म में शामिल हैं। प्लीज डू नॉट एक्सोनरेट द पुअर मैन, दे आर 90% नाउ। इन्हीं का कैरेक्टर ठीक होता है, ये बिरयानी की प्लेट पे बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जितना मौका मिलता है, जितनी उसका दाव लगता है, वो अपना दाव चलाता है। तो मैंने डीएनए का भी आपको अर्ज किया है। अब देखिए पनिशमेंट्स की भी मैंने बात की, मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, इसकी नेशंस की प्रोग्रेस के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। जापान में हम सब वाकिफ हैं कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद किस तरह से उनकी कौम जो है वो उठ खड़ी हुई दोबारा अपने पाँव पर, और उन्होंने कैसे दोबारा दुनिया में वो तरक्की वाला मकाम हासिल किया जो कि एक मरतबा पहले जिस पर वो लोग फाइज थे। और उसके हवाले से बड़े किस्से हैं, कभी फिर प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे। अभी हमारे साथ साबिर शाह साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और एक वसी तजर्बा है सहाफ़त का। जी साबिर साहब, से पहले आप बता रहे थे ममालिक की हिस्ट्री के हवाले से कि किस तरह से किस किस ममालिक ने, किस किस मुल्क ने तरक्की हासिल की नेशन बिल्डिंग से। अच्छा शिफा, एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको बताऊं कि जापान ने पर्ल हार्बर यानी हवाई पे अपने सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए अमेरिकन जहाज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पूरी बेस उड़ा दी थी। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम गिराए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई और आपको पता है जापान तबाह हो गया था, जैसे आपने फरमाया। कैरेक्टर के जरिए, पनिशमेंट्स के जरिए, प्रोसिक्यूशंस के जरिए और स्कूल के अंदर मॉरल एजुकेशन और एथिकल एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देने से आज ये जापान है कि उसके कई मिनिस्टर खुदकुशी कर चुके हैं जब उनकी इंक्वायरी हुई। बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर उतर गए, इस्तीफा दे दिया। उसका नाम था, सुसाइड ही कर ली थी पहाड़ी से जंप करके, क्योंकि उस पे करप्शन का इल्जाम था। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्कों की मुआशी तरक्की में। मुआशी तरक्की होगी तो बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, गिव इट 2 मिनट्स। अब चाइना 1949 में आजाद हुआ और आपको पता है ये अफ्यूम ज़्यादा कौम थी, चरसी थी, भंगी थी, सोई हुई थी। अब माओ जेडोंग ने, जिसने 1934 में पहला लॉन्ग मार्च किया, ये तो ड्रामा लॉन्ग मार्च है ना, लाहौर से इस्लामाबाद, उसने तो पता नहीं कितने हजार मील का सफर किया था। अब जीडीपी कितना है, कौमी मजमूई पैदावार चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर, और जीडीपी पर कैपिटा क्या है, यानी हर आदमी का हिस्सा मुल्क की तरक्की में क्या है, तकरीबन 12,556 डॉलर। आपका जीडीपी क्या है शिफा? 378 अरब डॉलर सिर्फ। कितने लोग हैं? 25 करोड़। आपको पता है जीडीपी पर कैपिटा क्या है, हर आदमी की कंट्रीब्यूशन क्या है आउटपुट में? सिर्फ 1768 डॉलर। अब सिंगापुर की मैं बात कर रहा था, 1965 में ये मलेशिया से अलहदा हुआ। ली कुआन यू उनका लीडर था। हमारे यहाँ तो लीडर होते हैं ना, वहाँ स्टेट्समैन होते हैं, ये फर्क है लीडर और स्टेट्समैन। वो स्टेट्समैन, उसने बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजबूत बुनियादें रखी मुल्क में। आज सिंगापुर दुनिया के साफ तरीन और ये ऑनेस्ट तरीन मुल्कों में शामिल है। जीडीपी कितना है? तकरीबन आपसे भी ज्यादा, तकरीबन 400 अरब डॉलर। इतना सा सिंगापुर। गो टू सिंगापुर एंड यूल सी व्हाट आई एम सेइंग। अब जीडीपी पर कैपिटल क्या है? 72,800 अरब डॉलर, 72,800 डॉलर। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपने हार्ड वर्क से अपने मुल्क की तरक्की में। मलेशिया 1957 में आज़ाद होता है जनाब, जीडीपी है 373 अरब डॉलर, तकरीबन आप जितना, और जीडीपी पर कैपिटा क्या है? 11,109। इंडिया, ये बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूँ, आपसे एक दिन बाद आज़ाद होता है जी। 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। ज़हन में रखिए कि गुर्बत में और करप्शन में अटा हुआ इंडिया क्या है कि 125 अरब की आबादी है, लेकिन 92 करोड़ वोटर जो हैं
यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, 67% टर्नआउट होता है। कभी किसी ऑपोजिशन ने शिकायत नहीं लगाई कि इलेक्शन रिग हो गए, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब दो बातें और कर लूँ मैं आपसे। बांग्लादेश 1971 में किस हालत में आजाद हुआ? 80% of Bangladesh remains underwater for 8 months of an year, Shifa. I hope Awais is listening. अब यहाँ GDP क्या है? $417। GDP पर कैपिटा क्या है? $2458। आप कहाँ स्टैंड करती हैं? मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 1963 में अयूब खान के दौर में वेस्ट जर्मनी को 12 करोड़ रुपया कर्जा दिया था 20 साल के लिए। आपको पता है इस बात? साउथ कोरियंस हमारे पास आए थे, प्लान नहीं लेने आए थे, दे केम टू डिस्कस हियर। वो भी एक गलत बात है। यू सी दे हैव ऑलवेज बीन एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। आप एक लोन ओरिएंटेड और इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। वो आपसे डिस्कस करने आए थे, आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही थी। तो ये पोजीशन है, आपने कैरेक्टर खो दिया, आपने बेईमानियां की, आपने बाहर के मुल्कों में बैंकों को चूना लगाया, इंश्योरेंस कंपनीज को चूना लगाया, औरतों को धोखे दे के पासपोर्ट हासिल करने के लिए शादियां की। क्या क्या नहीं किया आपने? इसके लिए जाना ज़रूरी है, रहना ज़रूरी है। इंडियन से वो लोग इतनी नफरत नहीं करते जितनी हमसे करते हैं। हम समझते हैं इसलिए करते हैं कि मुसलमान हैं हम। नो, नॉट एट ऑल। हम न्यूक्लियर पावर हैं? नो मैडम, नॉट एट ऑल। वी स्टील, वी डिसीव, बिल्कुल वी रिलाई ऑन डिसीट। तो डिसीट और डिसेप्शन हमारा सारा, ये हमारी हरकतें हैं, करतूतें हैं कि इस्लामी मुल्क भी हमें नहीं झील पा रहे। दुबई भी, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, उन्हें पता हुक्मरान भी करप्ट हैं, नीचे अवाम की हरकतें भी ठीक नहीं हैं। तो मुझे बताइए ऐसे में क्या किरदार साजी होगी? कोई स्टेट्समैन आएगा, उसको देखकर उसकी आदतें हम अपनाएंगे तो फिर जाके शिफा को तो तरक्की होगी। वैसे ऐसे कैसे तरक्की होगी? मुझे बताइए आप, किसको एम्यूलेट करेंगे लोग? मुझे तो डर है। आज प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन ये है कि सवाल आपने बिल्कुल ठीक उठाए। सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, सवाल आपने बिल्कुल ठीक उठाए। अगर अवैस होते तो वो जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं सर। और हमने अपनी हरकतों की वजह से अपना मकाम खोया है, वरना हमारे भी लीडरान ऐसे ही थे कि उनको में लोग मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सिर्फ बात कह के, डायलॉग से पूरा मुल्क उन्होंने हासिल कर लिया। और हमने उनके साथ फिर क्या किया? वो कुर्बानियाँ जो उनके साथ और उनके साथियों ने दी मुल्क के लिए, और जिस तरह से उन्होंने हमें एक दुनिया के आगे प्रेजेंट किया था, जो किताबें हमारे लीडरान के बारे में लिखी जाती थी, स्टैनले वॉलपोर्ट के बारे में जो किताब जिन्ना साहब के बारे में लिखी या दीगर हमारे लीडरान के बारे में लिखी गई, उसके बाद आज हम कहाँ खड़े हैं ये हम सब जानते हैं। हमें अगर आज भी एहसास ना हो तो फिर हम अपने साथ मज़ीद सिर्फ ज़्यादती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साबिर साहब। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बेड बग्स क्या होते हैं, किस तरह से हमें इनसे बचना चाहिए और कैसे हम इनका तदारुक कर सकते हैं? घर में आ जाएं तो फिर इनका क्या किया जा सकता है? हमारे साथ हुमैरा नाज साहिबा मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो नाजरीन के लिए एक्सप्लेन कर दें कि बेड बग्स जो हैं वो कितने किस्मों के होते हैं और कितने टाइप के बेड बग्स हमारे घरों में मौजूद होते हैं यूजुअली। देखिए, जो हमारे यहाँ नॉर्मली होते हैं वो तो एक ही किस्म के बेड बग्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो कि आप कहते हैं कि नाम भी नहीं लेना चाहिए। खैर बहरहाल ये तो मिथ्स हैं। लेकिन जब बेड बग्स हो जाते हैं, वो होते भी क्यों हैं? जब नमी वाला मौसम होता है या कमरे में कहीं नमी होती है, आपके इर्द गिर्द कहीं भी नमी आ जाती है सील की वजह से, तो वहाँ बेड बग्स होते हैं। और फिर ये अगर उसकी वजह से भी हों और अगर आप कहीं चले जाते हैं या कोई हमारे घर में आ जाता है इस तरह बेड बग्स साथ लेके, तो उससे भी उनकी जो पैदावार है वो बढ़ती चली जाती है। और ये ख़ास तौर पर नमी वाली लकड़ी पे आते हैं, लकड़ी के अंदर ही ये अपना घर बनाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर पे जो हमारे लकड़ी के फर्नीचर्स हैं उनको धूप लगाई जाए। और कमरे में, क्योंकि अगर आप धूप नहीं लगा सकते तो कमरे में ख़ास तौर पे इसकी एक धूनी दी जाती है। सही। तो वो धूनी आपने लाजमी देनी होती है। अब वो धूनी किस तरह देनी है? आपने कोयलों को गर्म कर लेना है थोड़ा सा, और गर्म करने के बाद आपने आपके पास जो आप लोग खाना बनाते हैं उसमें आपके पास तेज़ पत्ता होता है जिसे बे लीव्स कहते हैं,
تو وہ تیز پتا اور نیم کا پتا یہ دونوں مکس کر کے آپ نے اس کی دھونی دینی ہے کمرے میں ہر طرف لکڑی میں، تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور کمرے میں بھی وہ نمی ختم ہو جائے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپرے کروا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ تھوڑے دن کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نمی واپس آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بیڈ بگز ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کمرے میں ہر ہفتے 10 دن کے بعد جہاں جہاں نمی رہتی ہے جن ایریاز میں، تو اپنے رومز میں اس کو دھونی دیں گے تو اس سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح. فرح ہمیرہ یہ بتائیے کہ اب بیڈز کا اپنے بستروں کا خیال کیسے رکھیں، کس طرح سے ہم ان کو بیڈ بگ سے محفوظ رکھیں؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی جیسے بیڈ بگز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمارے ہوا کے اندر ایسے جرمز ہوتے ہیں کہ جو اگر ہمیں نظر بھی نہیں آتا وہ کیڑا اور وہ بائٹ کر کے چلا جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا اور اڑتا ہوا کچھ ایسی محسوس ہوئی چیز اور اس کے بعد آپ کے پاس بلب سے بننا شروع ہو گئے باڈی کے اوپر. تو اس کے لیے بھی آپ نے دھونی دینی ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ دھونی دینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بے لیوز کا بتایا. اس کے لیے کلونجی ایک ایسی چیز ہے کہ کلونجی بھی آپ اگر چاروں طرف، کیونکہ ہم جھاڑتے ہیں، ہمیں جو گھر جھاڑنے کی عادت ہے نا وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. کہ ہم دیواریں جھاڑیں ہر ہفتے 15 دن کے بعد، پورے گھر کو جھاڑنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کو جھاڑنے کا ایک تو جالے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ململ کے کپڑے پہ نمک کو اسپرنگل کیجئے اور اس سے جالے ہٹائیے، تو وہ پھر بہت ٹائم کے بعد آتے ہیں جالے، اتنی جلدی نہیں آتے. تو آپ نے ڈسٹ سے ریموو کرنا ہے روم کو، تاکہ وہ جو اڑنے والے جو کیڑے ہیں وہ بھی ختم رہیں. موپ لگائیے، جب موپ لگا رہے ہوں تو اس کے اندر آپ نے لیمن اسکویز کرنا ہے اور نمک اسپرنگل کر کے اس کا موپ پورے گھر میں لگائیے، تو کیڑے مکوڑے اس سے بھی چلے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ جس میں آپ کے گھر میں جرمز بھی نہیں آئیں گے اور آپ کا جو کمرہ ہے وہ بھی مہکتا ہوا رہے گا. آپ نے ایک جار لینا ہے، آج کل جو ڈسپوزیبل جارز ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل گلاس وغیرہ ٹائپ کی چیز، آپ نے وہ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے نمک ڈالنا ہے. بھر لیجئے اس گلاس کو، آدھا گلاس نمک سے بھر لیجئے. اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس ڈٹرجنٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی لیکوڈ جو ڈش واش ہوتا ہے، وہ ڈش واش لے کے آپ نے اس کے اندر اس کو ڈپ کر دینا، ہلکا سا، بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر لیمن اسکویز کیجئے اور اس کے اوپر چند فینائل کی گولیاں رکھ کے اس کو شرنکیج ریپ سے، جو ہم فوڈ ریپنگ کرتے ہیں شیٹ سے، اس کو ریپ کر کے اس پہ چھوٹے چھوٹے ہولز کر دیجئے. آپ کسی بھی کانٹے کی مدد سے یا کسی بھی اس سے جگہ جگہ کمروں میں یہ آپ باؤلز رکھ دیجئے. آپ کے کبھی بھی کیڑے مکوڑے کمرے میں نہیں آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا، آپ کے مطابق ہمیں اپنے بیڈز کو یا پلو کورز کو، بیڈ شیٹس کو کتنے عرصے بعد صاف صفائی ان کی کرنی چاہیے، دھو لینا چاہیے، دھوپ لگوانی چاہیے، یہ کس طرح سے کیا جائے؟ بالکل. دیکھیں اگر تو کسی کا گھر ہے، چھت ہے، تو اس پہ تو آپ بیڈ کو یا دھوپ لگا لیجئے، یا لکڑی کا فرنیچر، ضروری نہیں بیڈ پہ ہی ہو، لکڑی کے کسی بھی قسم کے فرنیچر پہ بیڈ بگز ہوتے ہیں، تو آپ نے دھوپ لگا لی. اگر دھوپ نہیں آ رہی تو آپ کے پاس جو ہم لوگ ڈرائر سے ہیئر ڈرائی کرتے ہیں، کوشش کیجئے پورے لکڑی کے فرنیچر پہ آپ نے ہیئر ڈرائی کرنا ہے. ڈرائی کرنے کے بعد اس روم میں خاص طور پہ دیکھیں یہ والی دھونی جو میں بتا رہی ہوں، اس میں آپ نے کمرے میں موجود نہیں ہونا ہے. آپ نے صرف کوئلے دہکانے ہیں اور بیڈ یا کسی بھی فرنیچر کے نیچے کوئلے دہکا کر آپ نے کٹی ہوئی لال مرچیں اس کے اوپر چھڑک کے آپ نے کمرہ بند کر دینا اور باہر نکل جانا ہے. آپ کے یہ والے طریقے سے تو میرے خیال سے 1 یا 2 دفعہ میں ہی آپ کے بیڈ بگز ختم ہو جائیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ کمرہ کھولیے، پنکھا کھول دیجئے، ہوا جانے دیجئے، سارے بیڈ بگز ختم ہو جائیں گے اس سے. بالکل صحیح. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیڈز کو کس طرح سے اپنے صاف رکھنا ہے، جھاڑنا ہے. ہماری سنت بھی کہتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو اپنے بیڈ کو، چادر کو جھاڑ کے سوئیں. تو وہ عادت ضرور اپنائیں، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو باڈی میں سے ڈیڈ سیلز نکلتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. پھر یہ جو بیماریاں آتی ہیں یہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ بغیر چادر کو جھاڑے آپ اسی پر سو جاتے ہیں. تو بیڈ کو جھاڑ کے سونا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں 2 دن سے زیادہ اپنی چادر کو نہ بیڈ پہ رہنے دیں، 2 دن کے بعد آپ واش کیجیے. بالکل صحیح. اور فائنلی یہ بتائیں کہ اگر بیڈ بگز کاٹ لیں کسی کو تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ لوگ سرسوں کا تیل میں نمک ملا کے ان زخموں پہ لگاتے ہیں، یا جہاں پر خارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ بہترین حل یہ ہے کہ فوری طور پر اگر کاٹ گیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ہنی کا اپلیکیشن کرنا ہے.
ہنی اگر آپ نے لگا لیا تو فوری طور پر اس کا جو کاٹا کا زہر ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی قسم کے کیڑے کے کاٹنے پر آپ ہنی لگا سکتے ہیں, فوراً ختم ہو جائے گا اس کا. بالکل صحیح. عمیرہ ناز صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. 20 روپے پیٹرول میں آج اضافہ ہو گیا. آپ سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.